السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم اس کتاب کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے، حروف مقطعات۔ آج ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق نمبر 17 پڑھایا تھا۔ پہلے ہم نے یہ پورا قاعدہ سمجھایا تھا، اس کے بعد میں ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا یہ مشق کروایا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے کا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کے سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا۔ دوستو آج ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 18، یہ اسی سبق سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو قواعد اس میں ہیں وہی قواعد اس میں بھی آئیں گے، تو آپ کو یہاں پر ان قواعد کی پہچان کرنی ہے اور سمجھنا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے ان قواعد کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ حروف مقطعات، یہ جو حروف آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو اسے آپ یاد کر لیجئے۔ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں، جیسے پہلے ہی پارے کے پہلے ہی آیت ہے آپ کے سامنے، جیسے الف لام میم، آپ نے پڑھا ہوگا الف لام میم، تو یہ صورتوں کے بالکل شروع میں آتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین میں، یہ یاسین سے ہی وہ صورت شروع ہوتی ہے، تو یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو جائے، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 کو پڑھا تھا، الف با تا ثا، اسی طرح ان حروف کو بھی الگ الگ پڑھنا ہے، ان کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو جائے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ صاد، اور یہاں پر صاد میں دیکھیں کون سا مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد دال پر سکون اصلی ہے بشکل جزم، تو صاد میں مد لازم ہوگا۔ تو ہمیں یہ اور مد لازم کو 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، صاد۔ تو اس طرح ہمیں مدات کی مقدار پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر قرآن پاک میں آپ کے سامنے آئے تو آپ صاد پڑھ کر آگے نکل جائیں، صرف صاد نہیں، بلکہ صاد کے اندر جو مد ہے، مد لازم، اس کی مقدار آپ کو پوری کرنی ہے۔ جیسے قاف میں بھی مد لازم ہے، یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا، قاف۔ تو اس طرح سے آپ کو مدات کی مقدار پوری کرنی ہے۔ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ اب اس کو سمجھیں، غور سے سمجھیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، یہ 3 حرف آپ کے سامنے ہے، عین سین قاف۔ اب اس میں دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے۔ اب یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف لین ہے، تو حروف لین کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے مد لین لازم ہوگا، مد لین لازم، عین میں مد لین لازم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں نون ساکن کے بعد سین ہے، اور سین حروف اخفا ہے، تو یہاں پر اخفا کا بھی قاعدہ لگے گا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگا، تو یہاں پر بھی کھینچیں گے۔ اور پھر نون ساکن کے بعد قاف ہے، قاف حروف اخفا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ تو آپ نے سمجھا، یہاں پر دیکھیں مد لین لازم ہوگا، اور پھر یہاں پر اخفا ہوگا، پھر یہاں پر مد لازم ہوگا، پھر یہاں پر اخفا ہوگا، اور یہاں پر پھر مد لازم ہوگا۔ تو ان تمام قواعد کا لحاظ رکھ کر ہمیں ان 3 حرف کو پڑھنا ہے۔ تو ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے، آپ سنیں غور سے۔ عین سین قاف۔ دیکھا ہم نے یہاں پر غنہ بھی کیا، اور ہم نے اس کو کھینچا بھی، اس کو بھی کھینچا، اس کو بھی کھینچا۔ ایک بار اور سنیں آپ، عین سین قاف۔ تو قرآن پاک میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو صرف یہ 3 حرف نظر آئیں گے، لیکن آپ کو یہاں صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، تاکہ جب قرآن پاک میں آئے
تو آپ اس کو سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں کہ عین میں ہمیں اخفا کرنا ہے، سین میں اخفا کرنا ہے، اور یہ مد لین لازم، مد لازم، یہاں مد لازم. تو اس طرح سے ہمیں مدات کی مقدار پوری کرنی ہے، اور اخفا ادغام آنے کی صورت میں اخفا ادغام بھی ہمیں کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. پہلا وصل میں، یعنی جب ملا کر پڑھیں گے اس کو تو کیسے پڑھیں گے؟ وصل میں الف لام میم اللہ. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے اس کو تو الف لام میم اللہ. اس میم کو لام سے ملا دیں گے تو یہ حمزہ جو ہے بیچ میں یہ گر جائے گا. ملا کر پڑھیں گے تب. اور وقف کریں گے، رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. تو وقف کریں گے تو یہاں پر ایسے پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تو میم کو لام سے ملا دیں گے. اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم ملا اس کو، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس اللہ کے لام کو موٹا کریں گے. تو پڑھیں گے کیسے؟ الف لام میم اللہ. تو آپ نے اس قواعد کو سمجھ لیا. اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. اب یہاں پر دیکھیں کون سا مد ہے. یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد دال پر سکون اصلی ہے. یہاں پر صاد کے اندر مد لازم ہے تو اس کو ہمیں 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. صاد. اور دیکھیں قرآن پاک میں صرف اس طرح لکھا ہوا ہے گا صاد. یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، ہجے کرنے کے لیے. صاد الف زبر صا دال ساکن صاد. تو یہ اس طرح قرآن پاک میں نہیں آئے گا. تو جہاں بھی صاد آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس میں مد لازم ہے. یہاں پر دیکھیں دال حروف قلقلہ ہے تو اس میں قلقلہ بھی کریں گے. صاد قاف. یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی ہے. یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. نون. واو ساکن سے پہلے یہاں پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوا، اور واو مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں نون کی آواز ناک میں نہ جائے، نون ناک میں نہ جائے بلکہ نون. تو یہاں پر مد لازم ہوگا. طہ. دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے 1 الف کے برابر. طہ یاسین. یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے 1 الف کے برابر. اور سین میں دیکھیں کون سا مد ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے تو حروف مدہ کے بعد دیکھیں نون پر سکون اصلی ہے تو اس میں مد لازم ہوگا. یاسین. طاسین. دیکھیے تو پر کھڑا زبر ہے اس کو کھینچیں گے 1 الف کے برابر اور سین میں مد لازم ہوگا. طاسین. حامیم. یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، میم میں مد لازم ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا. حامیم. الف لام را. یہاں پر دیکھیں لام میں مد لازم ہے. دیکھیں الف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے تو یہاں مد لازم ہوگا. اور میم ساکن کے بعد یہاں دیکھیں را ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را. را کو موٹا کریں گے، کھڑا زبر ہے. الف لام
یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے. یہاں پر دیکھیں لام میں تو مد لازم ہوگا اور پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کریں گے اور میم میں بھی مد لازم ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور میم پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا اور یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. تو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم. تو یہ جہاں بھی اس طرح میم آئے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے. آپ جب بھی قرآن پاک میں اس کو پڑھیں تو آپ اسی طرح سے قواعد کا لحاظ رکھ کر پڑھیں. الف لام میم، الف لام میم را. اب یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے. دیکھیں لام میں تو مد لازم ہوگا اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر مد لازم ہوگا، پھر یہاں پر مد لازم ہوگا میم میں، اور میم ساکن کے بعد را ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں صرف یہی اس طرح لکھا ہوا آئے گا. جب آپ یہاں پر سمجھ لیں گے تو قرآن پاک میں آپ کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے سنیے غور سے. الف لام میم را حامیم. یہاں پر دیکھیے میم میں مد لازم ہوگا. عین سین قاف. آپ نے دیکھا یہاں پہ کون کون سا قاعدہ ہے. یہاں پر دیکھیے عین میں مد لین لازم ہوگا، نون میں اخفا، یہاں پر اخفا یعنی غنہ ہوگا، یہاں پر مد لازم، پھر یہاں پر اخفا، پھر یہاں مد لازم. تو آپ کو ان قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. عین سین قاف طا سین میم. یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے. دیکھو طا پہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور سین میں جو ہے یہاں پر سین میں دیکھیں مد لازم ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، یا مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، یہاں پر مد لازم ہوگا، اور نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں میم ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی نون کو میم میں داخل کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، تو یہاں پر نون کو میم میں داخل کر دیں گے. اس کو پڑھیں گے سیم سیم، اس کو نون کو میم میں داخل کر دیں گے، غنہ کریں گے. سیم میم، اس کو سین میم نہیں پڑھیں گے، تو سین میم نہیں، سیم میم، کیونکہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے. لیکن قرآن پاک میں اس طرح سے آپ کو نہیں آئے گا، صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر دیا گیا ہے. قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا آئے گا، لیکن جب آپ یہاں پہ سمجھے ہوں گے تو جب آپ کے سامنے یہ آئے گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے. طا سین میم الف لام میم صاد. یہاں پر دیکھیں لام میں مد لازم ہوگا کیونکہ حرف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے تو یہاں مد لازم ہوگا، اور پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا. پھر میم میں مد لازم ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور میم، تو یہ حروف مدہ ہوا، حروف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا، اور پھر میم کے بعد صاد، یہاں پر جو ہے اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اور صاد میں بھی مد لازم ہوگا کیونکہ الف مدہ کے بعد دال پر سکون اصلی ہے. تو ان قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر غنہ کریں گے، ادغام شفوی ہوگا. دیکھیے الف لام میم صاد الف لام
اللہ. دیکھیے اس کو پڑھنے کا دو طریقہ ہے کیونکہ اس میں بیچ میں وقف آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو پڑھنے کا دو طریقہ ہے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو دوسری طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو دوسرے طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے اگر ہم رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے، سنیں. الف لام میم اللہ. ہم نے یہاں پر وقف کیا تو یہ الف پر ہم زبر لگا کر اس کو پڑھیں گے اللہ، اور اس میں جلالت سے پہلے زبر ہو تو اس لام کو موٹا کرتے ہیں، تو اس کو موٹا کریں گے اللہ. ہم وقف کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، سنیں غور سے. الف لام میم اللہ. ملا کر پڑھیں گے تو میم کو لام سے ملا دیں گے تبھی حمزہ گر جائے گا. اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، جو ملانے کے صورت میں گر جاتا ہے. ملا کر پڑھیں گے تو الف لام میم اللہ. اور وقف کریں گے تو الف لام میم اللہ. تو آپ نے سمجھ لیا. اب یہاں پر دیکھیں قاعدہ کون کون سا ہے. دیکھیے لام میں تو مد لازم ہوگا، اور پھر اس میم میں جو ہے ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے، اور میم میں بھی مد لازم ہوگا. الف لام میم اللہ. اس کو لام کو موٹا کریں گے، زبر ہے اللہ. کاف ہا یا عین صاد. یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے. کاف میں تو مد لازم ہوگا، اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عین میں مد لین لازم ہوگا، یا دیکھو یہ حروف لین کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، اور پھر نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، اور صاد میں بھی مد لازم ہوگا. دیکھیے کاف ہا یا عین صاد، اور دال میں قلقلہ ہوگا. تو آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے. تو دوستو ہم نے ان قواعد کو سمجھ لیا اور اس کے ہم نے مشق کر لی. یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہم سبق نمبر 19 پڑھیں گے اس کے بعد والے ویڈیو میں. جب تک آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے ان قواعد کو یاد کیجئے، اس کو اچھے سے مشق کیجئے. اگر آپ کے سمجھ میں کوئی بھی بات نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.